اب آدمی اہل علم سے اور اہل فقہ سے رابطہ کرے تو مسائل میں دھوکہ نہیں کھاتا، اور جب رابطہ نہ کرے تو پھر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ رمضان اور تراویح کے مسئلے پر دیکھ لیں، میں یہ بات سمجھانے لگا ہوں۔ رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ یہ رمضان کی دو مخصوص عبادات ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ دیکھیں عام دنوں میں آپ روزہ رکھنا چاہیں تو شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن عام دنوں کی خاصیت دن کا روزہ نہیں ہے، اس لیے رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ اب اہل علم سے رابطہ رہے گا تو روزہ بھی ٹھیک رہے گا، تراویح بھی ٹھیک رہے گی، اور جب اہل علم سے رابطہ نہیں ہوگا تو دن کا روزہ خراب اور رات کی تراویح خراب۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے بھی رہیں گے اور سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے توڑ بھی دیں گے۔ اب بتاؤ کتنا نقصان ہوا اہل علم سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اور اہل علم سے رابطہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، دنیا بہتر بنانی ہو تو دنیوی امور میں رابطہ انجینئر سے رکھیں، اور آخرت اچھی بنانی ہو تو شرعی اور اخروی امور میں رابطہ فقیہ سے رکھیں۔ انجینئر بہتر مل جائے تو دنیا سنور جاتی ہے، اور فقیہ اچھا مل جائے تو پھر آخرت سنور جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور اللہ آخرت بھی اچھی بتا۔ تو رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح کا مطلب کیا ہے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور عشاء کی نماز کے وتر بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، عشاء کے فرائض بھی پڑھیں، عشاء کی سنتیں بھی 2 پڑھیں، عشاء کے 3 وتر بھی پڑھیں، اور اضافی 20 رکعت نوافل پڑھیں جن کو تراویح کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھیں۔ پورے سال میں ہم 4 رکعت فرض بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت بھی پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے تو 8 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، اور پڑھ نہ سکے تو کم از کم پورے سال میں 8 رکعت تہجد کو مانتے ہیں۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں میں دن کا روزہ نہیں ہوتا اور رمضان کا روزہ ہے، اور عام راتوں میں تراویح کی عبادت نہیں ہوتی اور رمضان میں تراویح کی عبادت موجود ہے، تو یہ تراویح رمضان کی خصوصیت ہے یا رمضان کے علاوہ سال بھر کی عبادت ہے؟ تراویح رمضان کی خصوصیت ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 3، تیسری بات میں سمجھانے لگا ہوں کہ تراویح یہ ترویحۃ کی جمع ہے، تراویح ترویحۃ کی جمع ہے، اور ترویحۃ کا معنی ہوتا ہے راحت سے ہے، آرام دینا، آرام لینا۔ یہ باب تفعیل کبھی متعدی ہوتا ہے، کبھی لازمی ہوتا ہے، راحت حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، راحت دینا بھی ہوتا ہے۔ تو تراویح جمع ترویحۃ کی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے، سارے حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ ترویحۃ سے مراد ہے 4 رکعت نماز کے بعد آرام حاصل کرنا، 4 رکعت کے بعد راحت حاصل کرنا، 4 رکعت کے بعد اگلی 4 سے پہلے جو درمیان کا وقفہ ہے، اس وقفے کو کہتے ہیں ترویحہ، اس وقفے کو کہتے ہیں ترویحہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ترویحہ 2 رکعت کے بعد نہیں بلکہ ترویحہ 4 رکعت کے بعد ہے، اور تراویح جمع ہے ترویحۃ کی، اور جمع کے کم از کم افراد 3 ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ تراویح اس نماز کا نام ہے کہ جس میں کم از کم رکعتیں 12 ہوں، کم از کم رکعتیں کتنی ہوں؟ 12۔ 4 پڑھیں پھر وقفہ کریں، پھر 4 پڑھیں اور پھر وقفہ کریں، اور اس کے بعد پھر 4 پڑھیں، اس کے بعد تو کم از کم رکعتیں کتنی ہوں گی؟ 12۔ اس سے معلوم ہوا کہ 8 رکعت تراویح بنتی ہی نہیں ہے، 8 رکعت کو تراویح کہہ نہیں سکتے۔ لفظ تراویح کا مصداق کم از کم وہ نوافل ہیں کہ جن کی تعداد 12 بنتی ہو کم از کم، اس لیے 12 سے کم کو آپ تراویح نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چوتھی بات یہ سمجھ لیں
کہ محدثین رات کی عبادات کے لیے دو قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نمبر ایک قیام اللیل اور نمبر دو قیام رمضان۔ نمبر ایک قیام اللیل اور نمبر دو قیام رمضان۔ محدثین کی عام اصطلاح کے مطابق قیام اللیل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب تہجد بتانے ہوں، اور قیام رمضان اس وقت بیان کرتے ہیں جب آپ نے تراویح بتانی ہو۔ اور قیام اللیل کو کبھی صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ تو لفظ قیام ایک ہی ہے، لیکن ایک قیام اللیل ہے اور ایک قیام رمضان ہے۔ اس لیے محدثین دونوں میں فرق کرنے کے لیے جب تہجد پر بات کریں تو عنوان قائم کرتے ہیں قیام اللیل یا صلاۃ اللیل کا، اور جب تراویح بیان کرنا چاہیں تو پھر عنوان قائم کرتے ہیں قیام رمضان کا۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ تراویح کی فضیلت بیان کریں گے تو آپ حدیث مبارک پڑھتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو من قام رمضان کہتے ہیں نا، یا من قام اللیل کہتے ہیں؟ جی قام رمضان، تو معلوم ہوتا ہے کہ تراویح بیان ہو رہی ہے، تہجد بیان نہیں ہو رہے۔ 4 باتیں ہو گئی، اور 5ویں بات یہ سمجھ لیں کہ 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ سارے مذاہب متفق ہیں۔ سارے مذاہب، جو مذہب والا نہیں، لا مذہب ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم مذہب والوں کی بات کرتے ہیں۔ جو لا مذہب ہے ان کی بات نہیں، جو مذاہب والے ہیں وہ 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں۔ اس لیے ہمارا اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ اب 20 رکعت تراویح کے بارے میں ایک دو باتوں کی وضاحت میں اور کر دوں۔ 5 باتیں ہوگی، 6ٹھی بات اور سن لیں، یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لیں بطور تمہید کے۔ 6ٹھی بات یہ سمجھیں کہ ایک تراویح کی نماز ہے اور ایک تراویح کی جماعت ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، ایک تراویح کی رکعت ہے اور ایک تراویح کی رات ہے۔ ایک تراویح کی رکعت ہے اور ایک تراویح کی رات ہے۔ ایک مسئلہ تراویح کی رکعتوں کا ہے، ایک مسئلہ تراویح کی راتوں کا ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور پورا مہینہ تراویح کی جماعت یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ تراویح 20 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پورا مہینہ جماعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ جب اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو ہمارے اپنے ساتھی بسا کا دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کسی غیر مقلد سے بات ہو تو عام آدمی عنوان یہ اختیار کرتا ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ تو حضرت عمر سے زیادہ سمجھتا ہے؟ حضرت عمر دین کو نہیں سمجھتے تھے، کیا وہ بدعت اختیار کر سکتے تھے؟ اور وہ آگے سے کہتا ہے بھئی 8 رکعت تراویح حضور پاک نے پڑھی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ اب ایک نیوٹرل آدمی کو، غیر جانبدار آدمی کو ثالث بنا لیں تو وہ فیصلہ اس بات کا دے گا کہ جب ایک مسئلے پر ایک عمل حضور کا ہے اور ایک عمل حضرت عمر کا ہے، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو غلط نہ بھی کہیں تو یہ تو ضرور کہیں نا کہ حضور کا عمل بہتر ہے۔ اس میں پھر عام آدمی کو بات سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پورا مہینہ رمضان حضرت عمر کی سنت ہے۔ 7ویں بات، جب آپ یہ کہیں گے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو پھر غیر مقلدین آپ سے ایک سوال کر دیں گے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، ہمیں ثبوت پیش کریں۔ جب حضرت عمر کی سنت اور ہمیں بتائیں حضرت عمر نے کتنی بار یہ تراویح پڑھائی ہے۔ آپ فوراً سوال کریں کہ اذان دینا اور اقامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا سنت ہے۔ آپ بتائیں کہ مسجد نبی میں، یہ حرم مکہ میں اللہ کے نبی نے کتنی بار اذان دی ہے، اور یہ بتائیں کہ جماعت میں حضور نے کتنی بار اقامت پڑھی ہے۔
اذان کی تو شاید آپ کو ایک دو روایتیں مل جائیں، لیکن اقامت کی روایتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جب اللہ کے نبی نے اقامت دی نہیں تو اقامت اللہ کے نبی کی سنت کیسے بنی؟ تو وہ غیر آپ کو جواب ملے گا کہ اگرچہ اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرماتے تھے، لیکن اقامت اللہ کے نبی کے حکم سے ہوتی تھی۔ یہ معنی ہے کہ اقامت حضور کی سنت ہے۔ اگرچہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرماتے تھے، لیکن اذان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتی تھی، اس لیے کہتے ہیں اذان حضور پاک کی سنت ہے۔ تو آپ کہہ دیں 20 رکعت تراویح کی جماعت اگرچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کراتے تھے، لیکن 20 رکعت تراویح کی جماعت حضرت عمر کے حکم سے ہوتی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں 20 رکعت تراویح کی پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 7۔ 8ویں بات سن لیں۔ ایک ہے تراویح کی نماز اور ایک ہے تراویح کی جماعت۔ ایک ہے تراویح کی نماز اور ایک ہے تراویح کی جماعت۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، اور 20 رکعت تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی العین کا معنی کیا ہے کہ ہر بندے پر ضروری ہے۔ علی الکفایہ کا معنی کیا ہے؟ بعض بندے ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے، کفایت ہو جائے گی۔ تو 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی 20 رکعت تراویح ہر بندے کے لیے سنت ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو اور بالغ ہو، ہر مسلمان پہ خواہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن 20 رکعت تراویح کی جماعت یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں تو باقی سب کے ذمہ جماعت ضروری نہیں، ہاں البتہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے ایک سوال از خود حل ہو جائے گا، از خود حل ہوگا۔ وہ سوال کیا ہوگا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت خود نہیں کراتے تھے، ان کے حکم سے ہوتی تھی، تو خود با جماعت نماز میں شریک کیوں نہیں ہوتے تھے؟ خود جماعت کیوں نہیں کراتے تھے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، لیکن تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو جب جماعت ہے ہی علی الکفایہ، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شریک نہ بھی ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب عمر کے بارے میں ہم یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ خود تراویح نہ پڑھتے ہوں۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی۔ آگے نمبر 9 بات یاد فرما رہے۔ نمبر 9، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح پر جمع کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری باب فضل من قام رمضان، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عبد القاری، جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے نا تو لکھا ہوگا عبد الرحمن بن عبد القاری۔ عام طالب علم جن نے نہیں پڑھا ہوتا ابھی اس حدیث کو تو وہ اس کو پڑھتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری۔ یہ عبد القاری نہیں ہے، عبد القاری ہے۔ یہاں قاری قرات والا نہیں ہے، قاری ان کا قبیلہ تھا، اس لیے ان کو عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءٌ مُتَفَرِّقُونَ، صحابہ کرام الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے 2 آدمی ہے، کسی کے پیچھے 3 آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی نے فرمایا لو جماعت ہؤلاء علی واحد، اگر میں الگ الگ جماعتوں کی بجائے ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو پھر کیسا ہو؟ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ الگ الگ چھوٹی جماعتیں نہیں ہوں گی، بلکہ مسجد نبی میں ایک جماعت بڑی ہوگی، ایک امام ہوگا اور باقی سارے مقتدی ہوں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ تراویح ان کو پڑھایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب ان کو جمع فرما دیا۔ جمع کا معنی سمجھ گئے؟ یہ معنی نہیں کہ پہلے تراویح ہوتے نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح کا اہتمام تھا، لیکن یوں اہتمام نہیں تھا کہ سارے ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ یہی سلسلہ صدیق اکبر کے دور میں تھا، جو ترتیب حضور کے دور میں تھی وہی ترتیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔
کوئی اکیلا پڑھتا، کوئی 2 کھڑے ہوتے، کوئی 3 کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتیں نہ کھڑی کریں، بلکہ سب ایک جماعت میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھیں۔ تو ابی بن کعب کو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو تراویح پڑھایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کو کھڑا کیا۔ اب روایت میں ہے ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس، حضرت عمر نے ابی کو حکم دیا کہ تم ان کو تراویح پڑھاؤ۔ فیصلی بہم 20 رکعتاً، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر سے پہلے تراویح بھی تھی اور مختصر جماعتیں بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تراویح دی ہے نہ الگ جماعت دی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی بجائے امت کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ شاد اور آباد رکھے اور نور سے منور کر دے عمر کی قبر کو کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد فرما دیا ہے۔ اب جو رمضان کی رونق تراویح کی نظر آتی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک محنت کا نتیجہ ہے۔ 10ویں تراویح کے حوالے سے اور آخری بات سے بات فرمائیں۔ جب آپ کی گفتگو ہو غیر مقلدین سے اور بات آپ کو سمجھانی پڑے تو آپ ان سے جو بات کریں گے، آپ ان سے کہیں بھئی پورے عمل پر حدیث پیش کرو، اور ہم بھی پورے عمل پہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پورا عمل کیا ہے غیر مقلدین کا؟ نمبر 1 تراویح 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 ختم قرآن، اور نمبر 5 ہر مسجد میں۔ غیر مقلدین کا تراویح پر پورا عمل کیا ہے؟ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 پورا قرآن ختم قرآن، اور نمبر 5 ہر مسجد۔ ادھر دیکھو، پھر اس کو یاد کرو، میری طرف دیکھو، آپ میری طرف دیکھو، پھر دیکھو غیر مقلدین کے عمل میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 ختم قرآن، نمبر 5 ہر مسجد۔ غیر مقلدین سے کہو اپنے پورے عمل پر کوئی حدیث پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہوں، پورا مہینہ پڑھی ہوں، باجماعت پڑھی ہوں، پورا قرآن ختم کیا ہو، اور مسجد نبی کے علاوہ اور مسجدوں میں بھی پڑھائی ہوں، ہمیں حدیث سنا دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تمہارا پوری حدیث پر عمل ہے۔ ہم مکمل دین والے ہیں، تم ادھورے دین والے ہو۔ 20 رکعت تراویح پہ بیان کیا، بیان کے بعد واپس آ گیا تو ایک غیر مقلد لڑکے کا مجھے فون آ گیا، شیخ صاحب السلام علیکم۔ کہ پتر وعلیکم السلام۔ اب جیسے سلام کرے ویسے ہی جواب دینا چاہیے نا۔ اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو میں نے اسے کہا دیکھو بیٹا، ہم رسوا نہیں کرتے، ہم چھوٹی سی آپ کو بات کہتے ہیں۔ مجھے کہتے جی بتائیں۔ میں نے کہا تراویح 8 رکعت ہے یا 20؟ مجھے کہتا ہے 8۔ میں نے کہا یہ آپ اپنی تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ مناظر سے پوچھنا۔ کہتے جی کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن حدیث سے کریں گے۔ میں نے کہا تراویح قرآن میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو آپ ثابت کیسے کرو گے؟ اور نہیں ہم حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت کر لو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تراویح باجماعت پڑھتے ہو یا بغیر جماعت کے؟ مجھے اس نے کہا جماعت کے ساتھ۔ میں نے کہا جماعت آپ 3 رات کراتے ہو یا پورا مہینہ؟ مجھے کہتا ہے پورا مہینہ۔ تو میں نے کہا پورا مہینہ تراویح کی جماعت اب کون سی حدیث سے ثابت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، ہم صحابہ کرام سے ثابت کریں گے رضی اللہ عنہ۔ قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی، اب کون رہ گئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین۔ میں نے کہا پورا مہینہ جماعت صحابہ کرام سے ثابت کرو گے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ پورا مہینہ جماعت ثابت کرو گے تو صحابہ تو جماعت بھی کراتے تھے اور 20 پڑھتے تھے، تو پھر آپ 8 کہاں سے ثابت کرو گے؟ اس نے کہا حضور پاک سے۔ کیسے؟ 8 کن سے؟ حضور پاک سے۔ اور میں نے کہا پورا مہینہ جماعت؟ کہتے ہیں صحابہ کرام سے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی، رکعتیں حضور سے لے رہے ہیں اور راتیں صحابہ سے لے رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ رکعتیں آپ نے کن سے لی ہے؟
اور راتیں کن سے لی ہیں؟ میں نے کہا صحابہ کرام کو راتوں کا پتہ تھا اور ان کو رکعتوں کا پتہ نہیں تھا حضور نے کتنی پڑھی ہے. یعنی تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے اور صحابہ کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی کتنی پڑھتے تھے. جنہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی ہے ان کو نہیں پتہ، اور جس نے حضور کے پیچھے پڑھی کا 1500 سال بعد کا بندہ ہے اس کو پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتیں کتنی ہیں. میں نے کہا بتاؤ صحابہ کو راتوں کا پتہ تھا تو رکعتوں کا پتہ نہیں تھا؟ کہتا جی پتہ تھا. تو میں نے کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں تھے اگر پتہ تھا تو؟ جب ان کو پتہ تھا نبی پاک کی تراویح 8 ہے تو وہ 20 کیوں پڑھتے تھے؟ وہ کون سا معصوم ہے؟ غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ایک آدھ ہو تو معصوم نہیں ہے، جب سارے جمع ہو تو پھر بیٹا وہ معصوم ہے. جب سارے جمع ہو تو پھر، اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں نا. صحابی اکیلا ہو تو محفوظ ہے اور جب جمع ہو جائے تو پھر معصوم ہے. میں نے کہا میں صحابی کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. 8 سال گزر گئے ابھی تک دوبارہ فون نہیں آیا کہ ہم نے 20 رکعت تراویح پہ مناظرہ کرنا ہے. ایک رکعت پر بھی 1 سال ہونا تو تب بھی 8 رکعتوں کے 8 سال تو بن ہی جاتے ہیں نا. میں یہ بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو مناظرے کا شوق بہت ہوتا ہے لیکن مناظرے کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی. آپ نے جب کسی سے مناظرہ کرنا ہو تو بنیاد باندھ لیں اور پھر مناظرہ کریں، اور جب تک بنیاد نہ باندھیں اس وقت تک آپ مناظرہ نہ کریں. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت پڑھی ہے. دلیل نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ، المعجم الکبیر للطبرانی، المنتخب من مسند عبد بن حمید، السنن الکبریٰ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں؟ بولو کتنی پڑھی ہیں؟ 20. اس لیے 20 رکعت پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ. تاریخ جرجان للسہمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی رات باہر نکلے تو لوگوں نے کتنی رکعت پڑھی؟ 20 یا 24. 20 رکعت تراویح اور 4 رکعت فرض، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 رکعت وتر پڑھائے ہیں. تو یہ 4 رکعت فرض ہیں، 20 رکعت تراویح ہیں اور پھر 3 رکعت وتر ہیں. تو 20 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے ذہن بنا لیں کہ 20 رکعت تراویح کس کی سنت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بات درمیان میں رہ گئی، اس کو ذرا ساتھ ملا لے. پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ 20 رکعت تراویح حضور کی سنت ہے اور پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت ہے. توجہ رکھنا، میں اس پہ بات سمجھانے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح صرف 3 رات کیوں پڑھائی ہے اور حضرت عمر نے پورا مہینہ کیوں جاری کروائی ہے؟ وجہ موجود ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کروائیں اور 4تھی رکعت کو صحابہ رات کو باہر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اور صبح حضور پاک نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جب تم باہر آئے تو میرے علم میں تھا لیکن میں نے باہر نکل کے جماعت کیوں نہیں کرائی؟ انی خشیت ان یفترض علیکم، مجھے ڈر یہ تھا اگر میں مسلسل جماعت کرا دیتا تو تراویح تمہاری اوپر فرض ہو جاتی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ماہ جماعت کیوں کرائی ہے؟ تاکہ اللہ کے نبی کی سنت کو جاری کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماہ جماعت کیوں نہیں کرائی؟ تاکہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر نے پورا ماہ جماعت کیوں کروائی؟ تاکہ امت میں نبی کی سنت کو جاری کر دیا جائے. تو ان کے پورا ماہ جماعت نہ کرانے کی بھی حکمت موجود ہے اور حضرت عمر کے پورا مہینہ جماعت کروانے کی حکمت بھی موجود ہے. احادیث موقوفہ، حضرت عمر کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت، حضرت عثمان کے دور میں 20 رکعت، حضرت علی کے دور میں 20 رکعت، صحابہ کرام کے دور میں 20 رکعت اور تابعین کے دور میں بھی 20 رکعت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تھی. آپ دیکھیں ان عمر امر ابی، حضرت عمر نے ابی بن کعب کو حکم دیا
ان یصلی بالناس فی رمضان، لوگوں کو تراویح پڑھاؤ۔ فقال، اور فرمایا، ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا القرآن ان یقرؤوا، لوگ روزہ دن کو رکھتے ہیں اور اچھی طرح ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اگر آپ تراویح میں ان کو قرآن سنا دیا کرو تو کتنا بہتر ہو۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، یہ ختم قرآن کا سلسلہ پہلے نہیں تھا۔ اور فرمایا قد علمت، تو میرے علم میں پہلے نہیں تھا، ولکنہ احسن، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم پڑھا دیا کرو۔ فصلی بہم 20 رکعۃ، حضرت ابی بن کعب کو مصلی پہ کھڑا کیا تو وہ 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ مسند احمد بن منی، تو ہم کہتے ہیں 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ اسی طرح حضرت صائب بن یزید سے ہے، حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوتی۔ کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، حضرت عمر کے دور کی ہے۔ میں اس طرح دیکھیں روایات ہم نے جمع کر دی ہیں، حضرت عمر کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت ہوا کرتی تھی۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وکانوا یقرؤون بالمئین وکانوا یتوکؤون علی اسیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شدت القیام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوتی اور کئی 100 آیتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ عمل جاری رہا، اور جب بعض لوگ تھک جاتے لمبے قیام کی وجہ سے تو ٹیک لگا لیا کرتے تھے اپنی لاٹھی کے اوپر، لیکن تراویح کم نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت تھی۔ روایتیں تو کئی ہم نے جمع کر دی ہیں، آپ ایک روایت سن لیں، اور یہ روایت وہ ہے کہ جس کے راوی اہل بیت کے لوگ ہیں۔ مسند الامام زید کے اندر روایت موجود ہے، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی، زید بن علی بن حسین بن علی، زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پڑپوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی سے روایت انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان، فی شہر رمضان، جو آدمی رمضان مبارک میں رات کو نماز پڑھایا کرتا تھا، حضرت علی نے حکم دیا ان یصلی بہم 20 رکعۃ، ان کو تراویح 20 رکعت پڑھایا کرو۔ یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا کرو۔ دیکھو مکمل ہمارا عمل آ رہا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دو۔ وَيُرَابِحَ مَا بَيْنَ 4 رکعات، اور ہر 4 کے بعد تربیحہ بھی کراؤ۔ فَيَرْجُعُ ذُو الْحَاجَةِ، تاکہ وقفہ مل جائے، جس آدمی کو تقاضا وہ چلا جائے، اپنا تقاضا پورا کرے۔ وَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ، پھر وضو کرے اور واپس آ کے نماز میں شریک ہو جائے۔ وَأَن يُوتَرَ بِهِم مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ حِينَ الْانصِرَافِ، اور جب یہ تراویح پڑھ کے واپس جانے لگے آپ ان کو وتر بھی پڑھا دیا کرو۔ تو ہم 20 رکعت تراویح کے قائل، ہر 2 رکعت پر سلام کے قائل، ہر 4 کے بعد تربیحہ کے قائل، اور ساتھ ہم 3 رکعت وتر کے بھی قائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 20 رکعت ہیں۔ بالکل اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی 20 رکعت تراویح مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قیام اللیل المروزی کے اندر ہے کان ابن مسعود یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل، قال الاعمش کان یصلی 20 رکعۃ ویوتر بثلاث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح 20 پڑھاتے اور وتر 3 پڑھایا کرتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث۔ مدینہ منورہ میں ابی بن کعب تراویح 20 پڑھاتے اور وتر 3۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں ادرکت الناس، جب تابعی کہے نا ادرکت الناس، اس سے مراد ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعۃ بالوتر، مصنف ابن ابی شیبہ، میں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا وہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور جب یہ کہنا ان الناس کانوا، مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ ان الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان، یہ رمضان میں 5 تراویح پڑھتے تھے۔ کتنے تراویح؟ 4 کے بعد 1 تراویح، 8 کے بعد دوسرا، 12 کے بعد تیسرا، 16 کے بعد
چوتھا، اور 20 کے بعد 5واں، اس کے بعد وطر۔ کتاب الآثار بروایت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح شتیر بن شکل علی کے صاحب میں سے ہیں، کانو یصلی فی رمضان 20 رکعت والوترا، یہ بھی فرماتے ہیں کہ کتنی تراویح ہوتی، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہوا کرتے تھے۔ میں بتا رہا تھا ہم نے ساری روایات جمع کر دی ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں 20، صحابہ کرام کے دور میں 20 اور تابعین کے دور میں بھی 20، اور جمہور علماء کا موقف اور اجماع امت 20 رکعت تراویح کا ہے۔ نمبر 1، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں شرح نقایہ میں، دیکھیں، اجمع الصحابۃ علی ان تراویح 20 رکعتاً، صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں تراویح 20 رکعت ہے۔ بالکل اسی طرح شرح نقایہ میں دیکھیں، فصار اجماع لما روى البیہقی باسناد صحیح انہم کانوا یقیمون علی عہد عمر، یا عمر کا لفظ موجود ہے، علی عہد عمر 20 رکعتاً وعلی عہد عثمان وعلی رضی اللہ عنہ، کہ صحابہ کرام حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور، علی کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اگلی حوالہ دیکھیں، وبالاجماع الذی وقع فی زمان عمر، حضرت عمر کے دور میں اجماع ہو گیا تھا کس بات پہ؟ بالاجماع الذی وقع فی زمان عمر، حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح کا اجماع تھا۔ اس اجماع کی بنیاد پہ حضرت امام ابو حنیفہ، اخذ ابو حنیفہ والنووی والشافعی واحمد والجمہور واختارہ ابن عبد البر، یہ سارے 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ نمبر 3 دیکھیں، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں فرماتے ہیں، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً، حضرت علی، عمر اور اکثر اہل علم سے مروی اسی طرح ہے، صحابہ کرام سے بھی کہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ بدائع الصنائع علامہ کاسانی فرماتے ہیں، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لما رویہ ان عمر رضی اللہ عنہ جمع ابی بن کعب فیصلی بہم فی کل لیلۃ 20 رکعۃ ولم ینکر علیہ احد فیکون اجماع منہم علی ذلک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کے صحابہ کو جمع کر دیا، یہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور کسی ایک صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، تو معلوم ہوتا ہے اس پر امت کا اجماع ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں لکھتے ہیں، اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعتاً، علماء کا اتفاق ہے کہ تراویح سنت ہے اور 20 رکعت ہے۔ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں ان کے حوالے سے نقل کیا، وہو قول جمہور العلماء وبہ قال الکوفیون والشافعی واکثر الفقہاء وہو الصحیح عن ابی بن کعب من غیر خلاف من الصحابہ رضی اللہ عنہم، کہ صحابہ سے بغیر اختلاف کی یہ بات مروی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں، وہی 20 رکعتاً وہو قول الجمہور والی عمل الناس شرقا وغرباً، 20 رکعت تراویح یہ جمہور علماء کا مسلک ہے، اور مشرق اور مغرب میں امت کا عمل 20 رکعت تراویح پر ہے۔ تو جس مسئلے پر عمل خلفائے راشدین کے دور میں ہو، صحابہ کرام کے دور میں ہو، تابعین کے دور میں ہو اور امت کا اجماع ہو، ہم بھی اسی مسئلے کے قائل ہیں اور 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اور گزشتہ دور میں بڑے بڑے مراکز علم، نمبر 1 مکہ، نمبر 2 کوفہ، نمبر مدینہ، نمبر 3 کوفہ اور نمبر 4 بصرہ، ان مراکز علمی میں بھی جو تراویح تھی وہ 20 رکعت تراویح۔ مکہ کے بارے میں دیکھیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نیت الاوتار میں ہے، باب مکہ ب23، مکہ مکرمہ میں تراویح 20 رکعت اور 7 وتر آپ ملائیں گے نا تو پھر یہ بن جائیں گے 23۔ بالکل یہ مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعت پیچھے گزر چکا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے اہل مکہ کو پایا کہ وہ تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے۔ آگے حوالہ بھی جامع ترمذی کے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، ھاکذا ادرکت ببلدنا مکہ، میں نے اسی طرح مکہ والوں کو پایا یصلون 20 رکعتاً کہ وہ تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔
اور مدینہ منورہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتاً، اور ابن ابی ملیکہ مدینہ منورہ کے فقیہ ہے۔ تراویح 20 رکعت مکہ کی بھی ہے اور تراویح 20 رکعت مدینہ منورہ کی بھی ہے۔ یہاں ایک حوالہ ذہن میں رکھ لیں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے داؤد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں ادرکت الناس بالمدینہ، میں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دیکھا فی زمان عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کے دور میں، ابان بن عثمان کے دور میں، یصلون 36 رکعتاً ویوترون ب30، یہ 36 رکعت تراویح پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب عام آدمی سمجھتا ہے کہ 36 رکعت تراویح کا مطلب کیا تھا؟ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے وضاحت فرما دی ہے 36 رکعت کا مطلب یہ ہے اہل مکہ تراویح 20 پڑھتے اور ہر 4 رکعت تراویح کے بعد طواف کر لیتے اور پھر 2 رکعت طواف کے نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو مدینہ والے کہتے نہ ہمارے پاس کعبہ کہ ہم طواف کریں مدینہ میں، اور جب طواف نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت بھی نہیں، تو یہ لوگ طواف کے بدلے میں 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ طواف کے بدلے میں اہل مکہ 4 رکعت تراویح، اس کے بعد پھر 2، اس کے بعد طواف، اور طواف کے بعد 2 نفل، تو یہ 2 نفل تو طواف کے تھے نا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں ہم طواف نہیں کر سکتے، ہم اس کے بدلے میں 4 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، تو 4 اور 4 8، پھر 4 اور 4 8، پھر 4 اور 4 16، اور 16 جب پڑھے تو 32 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 32۔ آخر میں 4 پڑھے تو 36 ہو گئے۔ اب 36 کے بعد وہ طواف نہیں کرتے تھے اور یہ 4 رکعت نہیں پڑھتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے۔ تو اہل مکہ ہر 4 تراویح کے بعد طواف اور طواف کے 2 نفل پڑھ لیتے، اہل مدینہ نے اس طواف کی جگہ پہ 4 رکعت تراویح پر 4 رکعت پڑھ لیتے، اور اس کو تعبیر بعد والوں نے یوں کیا کہ وہ تراویح 36 رکعت پڑھتے تھے، حالانکہ تراویح 36 نہیں تھی، تراویح 20 تھی، اور یہ باقی جو رکعت 16 تھی یہ تراویح نہیں بلکہ اہل مکہ والوں کے طواف کے بدلے میں یہ لوگ 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اہل کوفہ کا عمل بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی فرماتے ہیں الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان، کتاب الآثار، کتاب الآثار میں ہے کہ اہل کوفہ 5 تراویح پڑھتے، 5 کو 4 سے ضرب دو تو 20 بنتے ہیں۔ اس کا معنی اہل کوفہ کا عمل بھی یہ تھا، یہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے تراویح۔ اہل بصرہ کا عمل قیام اللیل المروزی میں ہے۔ حضرت یونس بن عبید فرماتے ہیں ادرکت مسجد الجامع، میں نے جامع مسجد بصرہ کو دیکھا قبل فتنۃ ابن الاشعث یصلی بہم عبد الرحمن بن ابی بکر و سعید بن ابی الحسن و عمران العبدی کانوا یصلون 5 تراویح، یہ تراویح سے مراد تراویحات، یعنی 5 تراویح 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اہل مکہ کا عمل 20 رکعت، اہل مدینہ کا 20، اہل کوفہ کا 20 اور اہل بصرہ کا 20۔ اسی طرح ائمہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا مسلک بھی یہ ہے کہ یہ سارے حضرات 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ حنفیہ کا مسلک تو بڑا مشہور فتاوی شامیہ میں ہے۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں قولہ و20 رکعتاً وہو قول الجمہور والی عمل الناس شرقا وغربا، مشرق اور مغرب میں عمل 20 رکعت ہے۔ امام مالک بن انس ابن رشد مالکی فرماتے ہیں واختار مالک فی احد قولیہ القیام ب20 رکعتاً بنایت المجتہد، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ امام شافعی کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں باب ما جاء فی قیام شہر رمضان میں ہاکذا ادرکت ببلد نہ مکہ یصلون 20 رکعتاً۔ امام شافعی کا اپنا مسلک بھی یہ ہے اور بطور تائید کے مکہ والوں کا عمل پیش کرتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو دیکھا 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک کے محقق ہے فرماتے ہیں کتاب الاذکار میں اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعتاً، علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک المغنی میں ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں والمختار عند ابی عبداللہ، یعنی امام احمد بن حنبل کا مختار مذہب یہ ہے 20 رکعتاً وبہذا قال ثوری ابو حنیفہ والشافعی۔ میں بتا یہ رہا تھا ائمہ 4 کا مسئلہ بھی یہ تراویح 20 رکعت ہے، تو ہمارا مسلک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، صحابہ کرام والا
تابعین والا اور ائمہ فقہا والا، مکہ اور مدینہ والا۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے استاد، ام القریٰ مکہ مکرمہ کے استاد قاضی محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تراویح کے عنوان پہ کتاب لکھی ہے، الہدی النبی الصحیح فی صلاۃ التراویح۔ عہد رسالت سے لے کے موجودہ حکومت سعودیہ کے دور تک ثابت کیا ہے جب مکہ مکرمہ میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی۔ اور مدینہ منورہ کے شیخ عطیہ سالم انہوں نے کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من 1000 عام، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 1400 سال سے مدینہ منورہ میں تراویح 20 رکعت ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ یہی مسنون عمل ہے، یہی خلفائے راشدین کا عمل ہے، اور یہی صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے۔ اسی پر امت کا اجماع ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم اور اپنے اکابرین کے فہم کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔